24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ اسلام آباد اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو ادھار پر تیل کی فراہمی شروع کر دی۔ اسلامی ترقیاتی بینک پاکستان کو $4.5 ارب کا تیل دے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ۔ یہ سہولت 3 سال کے لیے ہوگی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی پاکستان کو جلد ادھار پر تیل ملے گا۔ وزارت خزانہ۔ ادھار پر تیل سے پاکستان کے معاشی بحران کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا بھی امکان۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کو اربوں ڈالر کا امدادی پیکج بھی دے چکے ہیں۔ سوڈان احتجاجی مظاہرے اور کشیدگی برقرار۔ سعودی وزراء کا وفد خرطوم پہنچ گیا۔ سعودی عرب سوڈان کے امن و امان کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ شاہ سلمان۔ سوڈان میں بدامنی کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں۔ صدر عمر البشیر۔ غاصب صہیونی ریاست کا انوکھا فیصلہ۔ مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ یاسر عرفات پر اسرائیلیوں کے قتل کا بھی الزام۔ اسرائیلی عدالت کے متنازع فیصلے کے خلاف یاسر عرفات کے ورثاء کا احتجاج۔ آئرلینڈ میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بل منظور۔ اسرائیل فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے۔ آئرلینڈ پارلیمانی اراکین۔ اسلام آباد پاکستان نیا ویزا سسٹم متعارف کرانے کا اعلان۔ 175 ممالک کو ای ویزا سہولیات دینے کا فیصلہ۔ 50 کے قریب ممالک کو آن لائن ارائیول ویزا دینے کی سہولت۔ جدید ویزا سسٹم سے سرمایہ کار، سفارتکار، سیاح، صحافی، غیر ملکی طلباء اور دیگر مستفید ہوں گے۔ بھارتی نژاد امریکیوں اور برطانویوں کو بھی پاکستان کا ای ویزا دینے کا فیصلہ۔ ریاض جدید ٹیکنالوجی میں سعودی عرب بھی پاکستان کے نقش قدم پر۔ سعودی عرب نے سائنسی تحقیقات کے لیے بحری جہاز لانچ کر دیا۔ بحری جہاز کے ذریعے سمندر میں معدنیات، سمندری مخلوقات پر تحقیقات کی جائیں گی۔ سعودی عرب ضروریات کے لیے ایٹمی توانائی کا اصول بھی جاری رکھے گا۔ سعودی حکام۔ جدید ٹیکنالوجی میں پاکستان سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے۔ پیرس بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر نئی پابندیاں عائد ہوں گی۔ فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے دوسرے رکن ممالک ایران کے خلاف نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع۔ نئی اقتصادی پابندیوں میں سپاہی پاسداران کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ اور دیگر کئی ممالک ایران پر پہلے ہی متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن 15 فروری تک ختم۔ کاروبار اور ریاست دوبارہ رواں دواں۔ امریکی شٹ ڈاؤن 35 دن جاری رہا، جو امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا۔ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے امریکی صدر کا میکسیکو دیوار کے لیے $5 ارب کا مطالبہ تھا۔ امریکی صدر کے مطالبے کو حزب مخالف جماعت نے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد ٹرمپ نے بجٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شٹ ڈاؤن سے 8 لاکھ سے زائد امریکی ملازمین متاثر ہوئے۔ متاثرہ ملازمین پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو سامان تک فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سائیوال سانے کی گتھیاں تاحال نہیں سلجھ سکی۔ لواحقین حکومتی رویے سے مایوس۔ لواحقین کے ساتھ حکومتی رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ عوام۔ پنجاب پولیس کے تشدد سے گجرات اور ملتان میں ملزمان جاں بحق۔ پولیس کی زیر حراست عموماً ملزمان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ۔ پولیس میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ مبصرین۔ نوشہرہ دینی مدرسے میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد۔ فیسٹیول میں پشتون کلچر اور اسلامی آرٹ سے متعلق سینکڑوں نایاب اور نادر چیزیں
طلباء نے جمع کی۔ دینی مدارس قدامت پسند نہیں بلکہ ہر جائز تفریح کے حامی ہیں۔ دینی مدارس کو دہشت گردی اور شدت پسندی کا طعنہ دینا قطعاً غلط ہے۔ دینی مدارس کے مخالفین کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ فلپائن جنوب میں مسلمانوں کے خود مختار علاقے کا قیام۔ فلپائن مسلمان خود مختار علاقے کے قیام سے خوش۔ فلپائن کے خود مختار علاقے میں مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ فلپائن کے خود مختار علاقے کے لیے 70 کی دہائی سے حالات کشیدہ تھے۔